أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہم کر رہے ہیں غزوہ احد اور ہم نے 68 پارٹس کر لیے ہیں اب تک سیرت النبوی میں، جس میں غزوہ احد پر ہم ہیں ابھی، اور لاسٹ پارٹ ہم نے جو کیا تھا دیٹ از وین غزوہ احد کیم ٹو این اینڈ، لیکن وی ہیو ناٹ کم ٹو دی اینڈ آف دا ٹاپک آف غزوہ احد یٹ، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے غزوہ احد کیسے ختم ہوئی، اختتام پہ پہنچی، ہم نے وہ کیا تھا. اینڈ آئی تھنک لاسٹ چیز میں نے جو آپ کو بتائی تھی وہ یہی بتایا تھا کہ ہاؤ ڈڈ دا بیٹل کم ٹو این اینڈ، کہ ابو سفیان پہاڑی پہ چڑھے تھے اور آواز لگائی تھی از محمد alive, and he said don't answer. He said is Abu Bakr alive? He said don't answer. تو یہ آپ کو سٹوری یاد ہے کہ لاسٹ میں یہ سٹوری کی تھی ہم نے، ٹھیک ہے؟ اور اس نے کہا کہ سب کا پوچھا اس نے از ابو بکر alive, از عمر alive. اس کے بعد جب انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم نے تینوں کو مار دیا، اور Sufyan knew that these three, are to be afraid of. If they are dead, we won. Okay, ہم نے مات کر لی. پھر وہ بہت پراؤڈ فیل کرنے لگا کہ ہم نے سب کو مار دیا ہے. پھر عمر رضی اللہ عنہ سے کنٹرول نہیں ہوا اور انہوں نے چیخ کر کیا کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، ٹھیک ہے؟ Allah has preserved all of these people who you think you have killed. You have not killed any of them. اور پھر بھی ابو سفیان نے کیا کہا، کیونکہ اس نے اتنے سارے مارے تھے نا، تو اس نے کہا ٹوڈے واز دا ریٹرن آف دا ڈے آف بدر. تم نے بدر میں ہمارے مارے تھے نا 70، ہم نے تمہارے آج 70 مار لیے، تو ہو گیا حساب ہمارا برابر ہو گیا. فار دیٹ ڈے اٹ از دس ڈے. تو Umar still replied and said it's not the same. It is not a tit for tat kind of a thing. آپ کے جو ڈیڈ ہیں وہ تو جہنم میں ہوں گے، ہمارے جو ڈیڈ ہیں وہ جنت میں جائیں گے کیونکہ وہ مارٹیئرز کہلائیں گے. تمہارے ڈیڈ تو ڈیڈ ہیں، ہمارے ڈیڈ ول بی alive, they won't die. So that is the difference. And then Allah مولانا وہ اللہ he gave that phrase کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو رسپونڈ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن بعد میں ہی آلسو ریسپونڈیڈ کہ اللہ عز و جل جو ہے وہی کبیرہ ہے. اور he said that of course, so Abu Sufyan was praising his idols or saying that our Lat and Uzza are everything, blah blah, and this was the end of the battle of Uhud. ٹھیک ہے؟ Now we will conclude what happened after the battle of Uhud. Now battle of Uhud is over. ابھی گراؤنڈ کھلا ہوا ہے، ابھی بیٹل آف احد ختم ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ Sisters, today I'm not on a laptop, so I cannot monitor people who are unmuted. کسی کی پٹ آواز آ رہی ہے تو please mute your phones, okay? Or your laptops or whatever, just mute yourself. کیونکہ I can't see the participants today because I'm on mobile today. Now, in conclusion of Battle of Uhud, what is happening is that اب سب جو مارٹیر ہو چکے ہیں شہداء، اب کوشچن از ان کو بری کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ کے شہداء ہیں، آپ چیک کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو who is the commander? نبی صلی اللہ علیہ وسلم. He is coming to now check. But when he comes to the ground, he saw a woman running on the battlefield. کفن کے 2 کپڑے لے کر بھاگی جا رہی اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دے کے کہا اے خاتون رک جاؤ. وہ نہیں رکی.
and he couldn't see who it is because کوئی پیچھے سے عورت جا رہی, you don't know which عورت it is, and you just finished a battle, you know, you're also wounded and whatever condition you are in. So he says وہ دیکھو عورت کو روکو, کوئی روکو اس عورت کو. تو زبیر recognizes and said that's my mother. کون ہے اس کی ماں؟ صفیہ. And why Safiya is running? She is the blood sister of Hamza. آپ کو پتا ہے کہ جو بلڈ سسٹر بردر ہوتے تھے ان کے اندر جو پیار اور ان کی جو محبت ہے وہ زیادہ ہوتی تھی, ظاہر اٹیچمنٹ ہوتی تھی. And she had a lot of attachment with Hamza radiallahu anhu. And she heard the story کہ Hamza has been mutilated اور ان کو کاٹا پیٹا گیا ہے اور بری طرح سے کاٹا پیٹا گیا ہے. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبیر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ جا کے اسے روکو, اس کو روکو کہیں وہ دیکھ نہ لے. کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھنے جیسی لاش نہیں تھی. میں نے تو مختصراً آپ کو بتایا تھا, میں پھر ایک بار بتاتی ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھپھی کو روک رہے ہیں چچا کو دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے, ایک بہن کو جو تڑپ کر 2 کفن کے ٹکڑے لے کر بھاگی جا رہی ہے ٹو سی ہر میوٹیلیٹڈ مارٹیرڈ برادر, اس کو روک رہے ہیں, دیکھنے نہیں دینے جانے چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کی کیا حالت. ایکچولی حمزہ رضی اللہ عنہ کی ناک کو بھی کاٹ دیا تھا, کانوں کو کاٹا تھا, ان کی انگلیوں کو کاٹ دیا تھا, ان کے ٹوز کو کاٹا ہوا تھا, اور ان کا پیٹ کٹا ہوا تھا کیونکہ کلیجہ نکالا تھا کاٹ کر, اور ان کے وہ پرائیویٹ پارٹ بھی کاٹے ہوئے تھے, اور وہ سب کچھ کھلا تھا, یعنی کاٹ کوٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کو پھینک دیا تھا. تو he was in a very bad shape, not for a relative to see. ایک بہن دیکھے گی اپنے بھائی کو اس کنڈیشن میں ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں, کیسے برداشت کرے گی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ عنہ کو روکا. زبیر رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگے. ٹھیک ہے, اور انہوں نے آواز دے کے کہا یا امی یا امی, رک جاؤ پلیز مت جاؤ. He held her, turned her around and said مت جاؤ. She pushed him by the chest and said مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, جو میں کرنے جا رہی ہوں اس کے لیے مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, تم جاؤ. کیونکہ وہ اپنے بھائی کو دیکھنے جا رہی ہے, اس کے لیے اس کو اپنے بیٹے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اس کو دھکا دیتی ہے چیسٹ پر ہاتھ رکھ کے کہ تم جاؤ, I don't need you. تو پھر وہ اس کو کہتا ہے پیچھے سے آواز دے کے کہ یا امی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ آپ نہیں جاؤ گی آگے, میں آپ کو روکوں. تو وہ رک جاتی ہیں صفیہ. دیکھیں, بیٹے کی بات نہیں سنی, لیکن جب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے بھتیجے نے منع کیا ہے آپ کو آگے جانے سے, تو وہ رک جاتی ہیں, کیونکہ بھتیجے کی ایک پوزیشن ہے, رسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ نبی مانتی ہیں, رک جاتی ہیں. پھر کہتی ہیں یہ 2 کفن کے ٹکڑے لو, یہ میں نے حمزہ کے لیے لے کے رکھے ہوئے تھے اور میں چاہ رہی تھی کہ میں خود اس کو اس پر کور کروں گی, یہ لے جاؤ اور حمزہ کو اس میں کور کر دینا. زبیر وہ دونوں ان کے جو کپڑے ہیں کفن کے, وہ 2 کپڑے لے کے جاتے ہیں, اور جب وہاں لے کے جاتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے جو برابر میں ایک انصاری کی لاش ہے, وہ بغیر کسی کفن کے ہے. اب کیا وہ 2 کپڑے حمزہ پہ ڈال دیں اور انصاری کو کھلا چھوڑ دیں بغیر کفن کے؟ جب ایسا مرحلہ پیش آئے, اس میں ایک فقہی رول بھی آتا ہے, وہ میں آپ کو سمجھاؤں گی. تو جب ایسا مرحلہ پیش آئے تو you have to think what's required at that time. ایک کپڑا حمزہ پہ ڈالنا ہے اور ایک کپڑا ایک انصاری پر ڈالنا. ٹھیک ہے, اس میں بھی انہوں نے قرآن اندازی کی لوٹ کے ذریعے. کیا لوٹ نکالا؟ آپ سوچئے کیا لوٹ نکالا ہوگا.
एक टुकड़ा बड़ा था, एक टुकड़ा छोटा था. They did not use the discretion कि हाँ क्योंकि ये हमजा के ही लिए तो भाई बड़ा उसको ऊपर डाल देते हैं और छोटा अंसारी पर डाल देते हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही हम उस पर एक्स्ट्रा ही कर रहे हैं कुछ, वो तो है एक्चुअली हमजा का. नो नो. When there are two dead bodies and they both need to be covered, although it is for Hamza, somebody from Hamza's family has given for Hamza, yet when there is more than one needing the kafan, they did a lot कि किसको बड़ा मिलेगा किसको छोटा, and according to that lot they put the kafan on both. Subhanallah, that was the justice. इसमें फिqhi क्या रूल निकलता है, याद रखें कि जब आप देखें कि आपको किसी ने एक ट्रस्ट दिया, जैसे ये जुबैर की माँ ने उसे क्या ट्रस्ट दिया, 2 कफन के टुकड़े दिए और कहा कि तुम अपने मामू पे डाल देना. ठीक है. अब जब वो वहां पहुंचता है, वो देखता है कि और भी किसी को जरूरत है, तो ये तो अमानत हुई ना. ठीक है. तो ऐसे होता है कभी कभी, आप किसी को देते हैं, सपोजिंग आपने दिए पैसे, ओके, and it is for maybe flood victims, for instance, okay. अब मैं जब फ्लड विक्टिम्स के पास जा रही हूँ देने, तो मैं देख रही हूँ कि वहां कोई एक आदमी मर रहा है जो फ्लड विक्टिम नहीं है, लेकिन वो मर रहा है. अगर मैं उसको इसमें से कुछ पैसे दे दूंगी अपने दवा के लिए या इलाज के लिए, शायद ये बच जाए. फ्लड विक्टिम्स के लिए भी उसमें से निकलेंगे, लेकिन इट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू बेनिफिट बोथ. So at that time you can take that discretion. Okay, but it should be a fair discretion and it can be used because this is how they did with Hamza's funeral cloth. ठीक है. अच्छा. Later रसूल अल्लाह सल्लम जब सफिया चली गई कपड़ा देकर, तो रसूल सल्लम गए और वो जब हमजा की बॉडी के पास पहुंचे तो ही sobbed and sobbed and sobbed. बहुत रोए, बहुत रोए, और इतना ज्यादा रोए काफी देर तक रोते ही रहे. आप सोच सकते हैं कि अगर आप अपने चचा को, जिनको आप बहुत ज्यादा प्यार करते हो, और ऐसे देखें कि उनकी लाश खुली पड़ी है और उनकी जगह जगह कटी हुई है, कलेजा निकला हुआ है, हाथ के उंगलियां नहीं हैं, वो भी कट गई हैं, पैर की उंगलियां कट चुकी हैं, सुभान अल्लाह, और प्राइवेट पार्ट कट चुके हैं, और सब कुछ ऑल म्यूटिलेटेड, सब काटा पीटा है. फिर वहां वो रोते रहे, रोते रहे. और फिर मैं रिपीट कर रही हूँ, ये मैं आपको स्टोरी सुना चुकी हूँ, लेकिन बिकॉज वी हैव टू कम टू द एंड, दिस वाज द एंड मैटर. रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, इन्होंने मेरे चचा का जो हाल किया है, मैं इनके 30 लोगों का ये हाल करूंगा म्यूटिलेट करके. ठीक है. बिकॉज ही वॉज दैट हर्ट, दैट अफेक्टेड. मैं इनके 30 म्यूटिलेट करूंगा फॉर दिस वन पर्सन दैट दे हैव म्यूटिलेटेड सो बैडली. लेकिन अल्लाह सुब्हानो ताला ने उसी वक्त आयत रिवील की और कहा कि अगर तुम्हें बदला लेना है तो एक का बदला एक है, 30 नहीं है. लेकिन अगर तुम माफ कर दो तो तुम्हारे लिए उसमें अजर ज्यादा है. It is very difficult to forgive. That's why Allah subhanahu wa ta'ala is giving a reward over it. If you forgive and if you let go, I will give you more. Reward होगा आपके लिए. So he accepted and he forbade mutilation, and nobody was mutilated by the Muslim army, and uske baad mutilation became haram. In no war, fight or battle anybody was allowed to be mutilated. It was just totally haram. ठीक है. And subhanallah, फिर उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि इनको अब बरी किया जाए. कैसे बरी करेंगे, लाशें ज्यादा थी. कितनी थी, तकरीबन 70 लोग मारे गए थे. 70, 75, 70 to 75 people were martyred. And this was a heavy loss. ठीक है. अब क्या करें,
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डिसाइड किया कि अब वो गाइड कर रहे हैं सहाबा को कि कैसे उनको बरी किया जाए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किस फर्स्ट ऑफ ऑल हु शुड बी बरीड फर्स्ट। देखो अभी बॉडी सड़ रही हैं, बुरी हालत में हैं, दे आर ऑब्वियसली सड़ रही हैं, लेकिन दे विल नॉट बी ऑब्वियसली स्पॉइल्ड और डेसिक्रेटेड बिकॉज शुहदा हैं, लेकिन इनको तो बरी करना है ना। और आपको पता है शुहदा को ना नमाज जनाजा लगती है, ना गुस्ल देना पड़ता है, और उनके ना कपड़े बदले जाते हैं, जिस हालत में बस उस हालत में दफनाया जाता है। अब आप सोचेंगे जिस हालत में, तो फिर उनको क्यों कफन की जरूरत थी? क्योंकि देवर बेयर बॉडीज, उनको इन लोगों ने म्यूटिलेट जब किया था कुरैश ने, तो सब काटा पीटा फाड़ा फूड़ा था, तो सब कुछ खुल गया था ना, तो उनको कवर किया गया था बिकॉज दे हैड टू बी कवर्ड विथ समथिंग बिकॉज दे वर इन अ बैड शेप। ठीक है, अच्छा, अब किस कैटेगरी को पहले दफनाया जाए, हाउ डू वी डिसाइड कि कौन? उन्होंने नहीं कहा जो मेरे रिश्तेदार है भाई उनको पहले दफनाया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ज्यादा कुरान मेमोराइज किया है अमंग द डेड, अमंग द मार्टियर, उनको पहले बरी किया जाए। और जो जिसका रिश्तेदार था, दोस्त था, फैमिली वाला था, उनको साथ मिलाकर दफनाया जाए। क्योंकि एक एक सिंगल सिंगल ग्रेव खोलना मुश्किल था। सहाबा 2-4 दिन लग जाते, 70 कब्रें खोदने के लिए कितना टाइम लगता? एक कब्र के लिए हम लोगों को पूरा दिन लग जाता है यहाँ, एक को दफनाने के लिए 2-3 घंटे तो लग ही जाते हैं ना, एक एक को दफनाने के लिए। तो अगर 70 हैं तो कितने दिन लग जाएंगे? तो क्या बॉडीज ऐसी पड़ी रहेंगी? तो वी हैड टू थिंक व्हाट वुड बी द बेस्ट वे। सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाउ ही थॉट, ही सेड लोगों को कंबाइन करके मल्टीपल लोगों को एक एक ग्रेव में डालो। तो 10-15 ग्रेव्स में सबको इतने ही ग्रेव्स खोद सकते हैं, वरना और कितने 70 ग्रेव्स तो नहीं हम खोद सकेंगे। तो as people who knew more Quran, who memorized more Quran, they were buried first and then the remaining. तो इससे ये भी पता चलता है कि those who memorize Quran, those who are studying Quran or having more knowledge of Quran have upper level compared to the others. And this is where Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam की इस हदीस से हमको ये पता चलता है। ठीक है, then he made dua for all of them. He stood there, he addressed the Sahaba in a very encouraging way, and then he made dua for these martyrs of Uhud. और ये कहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि इन शोहदाए उहद के लिए मैं गवाही दूंगा कि ये किस तरह शहीद हुए, किस तरह मेरे लिए लड़े, किस तरह इस्लाम के लिए लड़े, किस तरह इन्होंने ये सारा कुछ किया, इसकी गवाही मैं दूंगा। अब इमेजिन करें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवर दीज शोहदा कि इनकी गवाही मैं दूंगा। अच्छा, अब क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने he addressed the people, the Sahaba, after the war, and he also talked about giving gawahi for these in the akhirah, और बहुत लंबी चौड़ी दुआ की थी इनके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो कुछ लोगों ने गलत समझा और ये समझा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गज़वा उहद के शुहदा के लिए नमाज जनाजा पढ़ी थी। पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ी थी, सिर्फ दुआ की थी शुहदा के लिए। तो इसको गलत मत लें। जब उन्होंने कहा कि शुहदा के लिए नमाज जनाजा नहीं होती, what did he do? He just made dua and he did khutbah to the people who were assembled there. Anyways, अब मैं आपको बताती हूँ कि रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से कितने मुहाजिरीन थे और कितने अंसार थे। ऑफ कोर्स सुभान अल्लाह, इस जंग में सबसे ज्यादा लॉस वाज अंसार। मुहाजिरीन तो 2-4 थे जो गुजरे, लेकिन आउट ऑफ 70 आई थिंक 70 वर अंसार और 2-4 थे मुहाजिरीन। सो द मैक्सिमम लॉस ऑफ लाइव्स वाज फ्रॉम अंसार कम्युनिटी। ठीक है, सो इट वाज अ लाइक अ बिग दिस थिंग फॉर देम, बिग नुकसान। ठीक है, अच्छा,
اب آپ سوچیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قریش کے 140 لوگوں کو مارا تھا. ٹھیک ہے, there is a reason for me to explain this to you. غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قریش کے 140 لوگوں کو مارا تھا. غزوہ احد میں کفار نے ان کے 70 مارے ہیں, تو ڈبل انہوں نے مارا تھا. جو مسلمان تھے ان کے ڈبل تھے. لیکن فرق کیا ہے, وہ 140 جہنم میں جائیں گے اور یہ 70 کو جنت ملے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب میں آپ کو ادھر سناؤں گی اسٹوری آف ابو عزا. اچھا, اس کی اسٹوری کیا ہے؟ بہت انٹرسٹنگ بات ہے کہ ابو عزا جو تھا وہ ایک ہی بندہ تھا جس کو کیپچر کیا تھا ایز اے پرزنر آف وار اور اس کو ختم کیا تھا. ایک ہی, ون پرزنر آف وار ان غزوہ احد, اونلی ون. اینڈ وائی, واٹ از دس امپورٹنس آف دس ابو عزا؟ اس کا قصہ کیا ہے؟ ابو عزا کا قصہ یہ تھا کہ امیجن یہ کریں نا آپ کہ 3000 فوج آئی تھی لڑنے مسلمانوں سے, قریش کے 3000 میں سے یہ ایک ہی بندہ کیوں پرزنر آف وار ہوا اور اس کو پھر مارا بھی گیا آن دا بیٹل فیلڈ؟ تو اس کی سٹوری تو ضروری ہے نا پتا کرنا. اچھا, ہوا یہ تھا کہ ابو عزا پرزنر آف وار بنا تھا غزوہ بدر میں. ٹھیک ہے, جب یہ غزوہ بدر میں پرزنر آف وار بنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بارگین کیا, پلیڈ کیا. اس نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر رکھی تھی رینسم درمز 4000. اب میں اگر 4000 درم اس وقت کے بتا رہی ہوں, آج بھی 4000 از ناٹ اسمال منی بٹ اٹس افورڈیبل. اس زمانے کا 4000 از لائک 4 لاکھ آج کا. ٹھیک ہے, obviously. اب آپ سوچیں وہاں پہ اس زمانے میں 1 درم 2 درم میں راشن آ جاتا تھا, تو 4000 درم میں تو بہت کچھ آتا تھا. تو 4000 درم اس کا رینسم تھا. اس نے آ کے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے میرا رینسم رکھا ہے 4000 درم. ٹھیک ہے, میرا تو کوئی بیٹا ہے نہیں اور میری بیٹیاں ہیں. میری بیٹیاں تو آپ کو دے نہیں سکیں گی 4000 درم. میری بیوی اور میری بیٹیاں بیچاری اکیلی رہ جائیں گی. آپ میرے تو کوئی دے گا نہیں رینسم, تو میرا کیا ہوگا؟ آپ سوچئے, میری بیٹیاں ہیں, میرا بیٹا نہیں ہے. اگر آپ مجھ پہ 4000 کا رینسم دیں گے, میں تو یہیں رہ جاؤں گا اور میرے گھر والوں کا حال برا ہو جائے گا. مجھے تو کوئی رینسم لا کے دے گا ہی نہیں, میری رہائی ہوگی ہی نہیں. تو میں تو آپ ہی کے پاس پڑا رہوں گا اور میرا تو کوئی ہے نہیں جو مجھے چھڑائے. Because the family has to, come and pay ransom and remove the قیدی. تو اس نے کہا کہ میں کہاں سے آپ کو رینسم ارینج کر کے دوں گا, تو آپ پلیز مجھے رہا کر دیں. اور میری بیٹیاں اکیلی ہیں, ان کا کیا ہوگا؟ میری بیوی اکیلی ہے, میرا کوئی نہیں ہے. اس نے بہت پلیڈ کیا. اینڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کو پتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کتنا نرم تھا. زیادہ اس نے رویا دھویا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات مان لی اور کہا کہ ٹھیک ہے, میں تم کو رہائی دیتا ہوں, لیکن ایک کنڈیشن ہے میری. کیونکہ تم رینسم نہیں دے رہے ہو اور رہائی بھی مانگ رہے ہو, تو میں تمہیں رہائی تو دیتا ہوں, لیکن کنڈیشن ایک یہ ہے کہ تم میرے اگینسٹ نہیں لڑو گے. تم مسلمانوں کے اگینسٹ کوئی وار, کوئی حرکت, کوئی اسٹریٹجی نہیں کرو گے. You will have to be cautious about it, that you will not fight against the Muslims. اس نے اگری کر لیا. It was easy that time. اگری کر لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بغیر رینسم کے رہا کر دیا اور وہ مکہ واپس آ گیا. پھر غزوہ احد میں ابو سفیان اپروچڈ ابو عزا, اور ابو عزا کو کہنے لگے ابو سفیان کے بھائی, ابو عزا پوئٹ بھی تھا. یہ بھی ضروری بات ہے پتہ کرنے کی, وہ پوئٹ بھی تھا.
تو ابو سفیان آیا ابو عزا کے پاس اور آ کے کہنے لگا کہ یا ابو عزا اچھی سی کوئی پوئٹری لکھو، ایسی کہ بس سب کھڑے ہو جائیں جنگ کے لیے، سب لڑنے کو تیار ہو جائیں، ان میں بوسٹ کرو مورائل ان کا لڑنے کے لیے اگینسٹ مسلمس. تو اس نے اس وقت کہا کہ دیکھو ابو سفیان، میں غزوہ بدر میں پکڑا گیا تھا اور اس طرح سے ہوا تھا، اور میں نے ڈیل کی تھی محمد سے کہ میں اس کے ساتھ لڑائی نہیں کروں گا اور میں کسی گروپ گینگ کے ساتھ نہیں ملوں گا جو ان سے لڑ رہے ہیں، اور اس نے میرا معاف کیا تھا وہ رہائی کا رینسم، تو مجھے اس کے خلاف نہیں لڑنا چاہیے اور نہ اس کے خلاف کچھ بولنا چاہیے. تو اس نے کہا ابو سفیان تم کمال کر رہے ہو ابو عزا، تم سمجھتے ہو ہم اس کو نہیں ہرا سکتے؟ ہمارے 3000 ہیں لوگ، تم سمجھتے ہو 3000 کو وہ سامنا کر پائیں گے؟ وہ 1000 بھی نہیں ہے، وہ کیا ہمارا سامنا کر پائیں گے؟ تم مت فکر کرو، ہم ان سے 3 گنا زیادہ ہیں. جب ہم چڑھائی کریں گے، اور ان کو تو پتا بھی نہیں کہ ہم چڑھائی کرنے والے ہیں، جب ہم چڑھائی کریں گے تو ان کا پورا ہم ان کو مٹا دیں گے. وہ بچیں گے ہی نہیں کہ تمہارے اوپر کوئی الزام آئے، نہ وہ بچیں گے اور نہ محمد بچے گا. وہ بچے گا ہی نہیں کہ وہ تم سے کچھ سوال کرے یا تم سے کوئی بدلہ لے. ان سب کو تو ہم ختم کر دیں گے، وہ سب ختم ہو جائیں گے. تو تم فکر کیوں کرتے ہو جب وہ رہیں گے ہی نہیں؟ تم سے تمہارے وعدے کے بارے میں کوئی کیا پوچھے گا؟ ابو زمان گیا، تو اس نے تو صرف پوئٹری ہی نہیں لکھی بلکہ اس نے اس وار میں حصہ بھی لے لیا، اس گارنٹی پر کہ ظاہر ہے سب کو مارا ہی جائے گا کیونکہ ہم ہیں ہی اتنے سارے لوگ. ٹھیک ہے، تو ابو سفیان نے اس کو کنونس کر دیا. کنونس کس چیز کے لیے کیا؟ ٹو بیٹرے. اور آپ کو پتا ہے ٹریچری اور بیٹریل یعنی کہ دھوکہ دینا، دھوکے دینے سے زیادہ کوئی برا گناہ ہے نہیں، اور دھوکے دینے کو معاف نہیں کر سکتے. دیکھیے ہم کبھی کبھی موویز وغیرہ میں یا سٹوریز میں پڑھتے ہیں نا کہ جو گینگسٹرز ہوتے ہیں یہ ہمیشہ اپنے جو بندے ان کے پاس کام کرتے ہیں نا ان کو وہ کیا کہتے ہیں کہ دھوکہ مت دینا، دھوکے کی معافی نہیں ہے، کیونکہ جو بندہ دھوکہ دے وہ کسی کا نہیں. دھوکہ مت دینا. تو treachery is something not forgiven easily because it is a betrayal and that cannot be taken easy. تو اب جو بھی ہوا جب so basically treachery betrayal is like خیانہ، امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یہ خیانت ہے اور خیانت معاف نہیں کی جا سکتی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے لوگوں میں کو جمع کیا اور دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اچھا تو obviously اس وجہ سے جب یہ پکڑا گیا تو he is the only one who رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم killed on the battlefield as a prisoner of war. He didn't leave him. He would have taken him again as prisoner of war, لیکن ایک بار لیا تھا نا، اس نے کیا کیا، اپنے آپ کو بچا کر لے گیا، رینسم بھی نہیں دیا، پھر دوبارہ آ کر دوبارہ لڑائی کی نا اس نے، تو اب تو اس کو دوبارہ نہیں معاف کیا جا سکتا تھا. اس لیے he was the only prisoner of war اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آن دا بیٹل فیلڈ قتل کیا، یہ کہہ کر کہ تم نے خیانت کی. اب میں نے تو تم کو معاف کر کے بھیجا تھا پچھلی بیٹل میں، پر تم اس بیٹل میں پھر پکڑے گئے ہو اور تم نے خیانت کی، تو اس کو مار دیا. اب کیا ہوا، ایک ہی پرزنر آف وار تھا تو اٹ واز ایزی ٹو ڈیل وتھ اینڈ اٹ واز ڈن وتھ. ٹھیک ہے، کتنوں کو دفنانا تھا، دفنانے کا ہو گیا. اب آپ دیکھتے جائیں اسٹیپ بائی اسٹیپ سب کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو دفنانا تھا باڈیز کو ہی وینٹ تھرو دیم، ان کو چیک کرنا تھا، سب کو کر دیا، کون کس کے ساتھ بری ہوگا وہ بتا دیا، وہ سب نپٹا کے اب ناؤ دے آر ریٹرننگ ٹو مدینہ. اب جب خبر ملتی ہے کہ یہ لوگ مدینہ واپس آ رہے ہیں جنگ کر کے، سارے سولجرز ہمارے ہمارے سپاہی سب واپس آ رہے ہیں، تو ساری خواتین اور گھر والے باہر آ گئے اپنے گھروں سے ان کا استقبال کرنے اور یہ بھی دیکھنے کس کا کون گزر گیا، کتنے آئے اور کتنے اب نہیں آئیں گے کبھی بھی. تو ساری بیکاز دیکھیں اس زمانے میں تو ایسا نہیں تھا نا کہ آپ کو خبریں مل جاتی،
کہ ہاں جی فون آ گیا تھا وہاں سے بیٹل فیلڈ سے کہ اتنے گزر گئے اور اتنے یہ اس کو یہ ہو گیا. ان کا تو یہی طریقہ تھا کہ جب وہ آئیں گے تو خبر ملے گی کتنے آ رہے ہیں اور کتنے نہیں آئے, پتہ چل جائے گا کہ کتنے چلے گئے ہمیشہ کے لیے جو آئیں گے ہی نہیں. تو اب جیسے جیسے لوگ آ رہے ہیں ساری عورتیں خواتین دونوں طرف رستے کے کھڑے ہیں استقبال کرنے کے لیے ان لوگوں کا جو ابھی جنگ سے واپس آ رہے ہیں. اور اس سے پتہ چلتا جا رہا ہے کون واپس آیا ہے. وہ میرا ہسبینڈ نہیں آیا, میرا باپ نہیں آیا, میرا بھائی نہیں آیا, میرا بیٹا نہیں آیا, تو پتہ چل گیا کس کس کا کون کون نہیں آیا. اور 70 ایسی فیملیز تھی نا, دیکھیں 70 لوگ نہیں آئے. تو they were very devastated and they started wailing. اور اس زمانے میں wailing was still not haram or forbidden. تو wailing was a culture, a custom. اور وہ اس طرح سے کرتے تھے کہ زور زور سے روتے تھے کہ ہائے میرا باپ گزر گیا, مجھے کون دیکھے گا, اب میرا کون خیال رکھے گا, ہائے ہائے وہ مجھے چھوڑ کے چلا گیا, میرا کیا ہوگا, اس طرح سے ویلنگ کرتے تھے. اینڈ آل دیٹ واز ایکسپٹیڈ بیکاز دیٹ واز اے کلچر. ایوری بڈی ہیڈ ٹو ڈو دیٹ ٹو شو دیئر love and affection and feeling lost without their beloved person who's gone. تو یہ ویلنگ چل رہی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اپنے نہیں پہلے تو وہ there are only I think 2 people who he wanted to himself give the news. One was one was the wife of Musab bin Umair. ٹھیک ہے. Yeah, I think yeah, one was wife of Musab bin Umair. I'm trying to remember her name. Her name was Hamna bint Jahash. She was the sister of Fatima bint Jahash. ٹھیک ہے. اور یہ سب نام ضروری ہے آپ لوگ بھی یاد رکھیں, ان کی ریلیشن شپس یاد رکھیں, تو آپ لوگوں کے ذہنوں میں اسٹوری ول کیپ میکنگ سینس, ادروائز یو ول بی لاسٹ. تو ہمنا بنت جہش واز دا سسٹر آف فاطمہ بنت جہش. اوکے, اب کیا ہو رہا ہے کہ ہمنا کا بھائی بھی گزرا ہے اور اس کا شوہر بھی گزرا ہے, دیٹ از عمیر. نا مصعب بن عمیر کون تھا, آپ کو پھر ایک بار کچھ جھلک دے رہی ہوں. مصعب بن عمیر was that richest guy whose mother actually spoilt him. He never repeated clothes. اور پھر جب یہ اسلام میں آیا تو اسی ماں نے اس کو کمرے میں بند رکھا, اس کے پیر میں رسی باندھی, اس کو کھانے پینے سے وہ کیا نہیں دیا, ٹارچر کیا. اور پھر یہ مصعب بن عمیر چلے گئے, باہر بھاگ گئے, اور he was the first Muslim to migrate to Medina quietly, and he is the one who actually جس نے زیادہ تر لوگوں کو اسلام قبول کروایا مدینہ میں. اٹ واز مصعب بن عمیر. ٹھیک ہے. اب آپ کو پتہ ہے اسٹوری آف غزوہ احد جو میں بتاتی رہی, مصعب بن عمیر از مارٹیر, اور اس ہمنا بن جہش کا بھائی از آلسو مارٹیر. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر دینے خود آتے ہیں اس کے پاس. ٹھیک ہے. اور جب آتے ہیں تو ہی وانٹس ٹو بی جینٹل وتھ ہر. اب دیکھیے جینٹلنس کا طریقہ. وہ اس کو کہتے ہیں یا ہمنا احتسبی. Now when he says that, that means there is a bad news, but you have to take it peacefully and with sabr and accept it. یہ ایک ورڈ میں سب کچھ ہے کہ میرے پاس ایک بری خبر ہے, لیکن اللہ اس میں تمہارے لیے بہتری کرے, تمہارے کو صبر دے اور تم اس کو صبر سے ایکسپٹ کر لو. تو اس نے کہا واٹس دا بیڈ نیوز. تو اس نے کہا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ your brother was martyred. So she wailed a little bit and she accepted. Then he said, احتسبی. تو اس نے کہا اب دوسری نیوز کون ہے, دوسرا کون؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصعب بن عمیر. And she started wailing loud and
feeling horrible, miserable, and Rasulullah sallallahu alaihi wasallam smiled and said, Subhanallah, she grew up with her brother in the same home. She shared the parents with that brother, but she was able to accept his martyrdom. But the husband, who she may have been married for some years now, see the love Allah places between husband and wife, that they feel much, much more for each other than for other relations. This is Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is trying to explain the beauty and the miracle, how Allah subhanahu wa ta'ala places love between two people who have never known each other. And it is much more than people you are born with and brought up with. You will defend your husband against your brother and sister. This is how it is, Subhanallah. Okay? And that is why the iddah of a woman is 4 months, 10 days, because of this reason. For everybody else's iddah is three days. Iddah, I'm saying, mourning is just 3 days. کہ اگر آپ کا باپ بھائی کوئی بھی گزرا ہے, it's just 3 دن کا سوگ ہے, پھر آپ کو نارمل زندگی گزارنی ہے. لیکن اگر شوہر ہے تو 4 مہینے 10 دن کا سوگ ہے. اوکے, اینڈ دیٹ از ریگارڈلیس کہ وہ عورت کی عمر 25 سال ہے یا 100 سال ہے, اس کی عدت میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ it has nothing to do with anything except an obligation placed on the woman because she shares that relationship with the man. She has to do 4 months and 10 days after his death. ٹھیک ہے. پھر ساری عورتیں, پھر سب ویل کر رہے تھے اپنے اپنے لوگوں کے لیے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی میسج پہنچا دیا, تو مصعب بن عمیر کی بیوی بھی ویلنگ کر رہی تھی, اور سب اپنے اپنے گھروں میں زور زور سے ویل کر رہے تھے, اپنے اپنے رو رہے تھے اور پکار رہے تھے اور شور مچا رہے تھے, اور بس یہی آوازیں آ رہی تھیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اداس اپنے گھر پہنچ کر صرف اتنا کہنے لگے, کوئی بھی نہیں ہے جو حمزہ کے لیے ویل کرے, کوئی بھی نہیں. And he was feeling sad. بس یہ بات لوگوں کو پتہ چل گئی, مدینہ کے لوگوں کو. ساری عورتیں آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر بیٹھ گئیں, and they started wailing for Hamza. And Rasulullah sallallahu alaihi wasallam felt comforted. He felt consoled. He came out and he praised the women, gave them dua for understanding and for comforting him. Okay? ان سب کو دعا دے کے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن فرمایا کہ آج سے ویلنگ is forbidden. No more wailing for the dead. آپ رو سکتے ہیں مگر یہ شور کر کے زور زور سے ویلنگ منع ہے آج سے. تو اس دن سے ویلنگ became forbidden. ٹھیک ہے, اب تک ویلنگ الاؤڈ تھی, اس کے بعد سے بند ہو گئی. اوکے, اب کیا ہوا نیکسٹ سین. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں, بیٹل ختم ہو گئی, بیٹل یہ لوگ ہار گئے, مدینہ بھی آ گئے, بریل بھی ہو گیا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسٹل ناٹ ویری شیور کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کیونکہ ہم ظاہر ہارے ہیں اور اتنے سارے لوگ ہمارے مارے گئے اور اب ہم تھوڑے رہ گئے ہیں, اور ان کو یہ بھی پتا چل گیا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا ابو سفیان نے اٹھ کے پوچھا کون کون بچ گیا ہے. ٹھیک ہے, have we killed Muhammad, have you killed Abu Bakr, have you killed Umar? So he knows these three have not gotten killed or murdered or martyred, they are alive. تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ واپس آئیں اپنی کوئی نئی اسٹریٹجی اور پلان لے کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم as somebody, as a commander of this battle, and دیکھیں ساری اسٹریٹجیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سمجھائی ہیں. تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کون تیار ہے دوبارہ بیٹل فیلڈ میں جانے کے لیے. اب آپ سوچیں, he is asking the men who actually sort of even lost their morale. آپ سوچ سکتے ہیں نا کہ یہ ٹیم ہار کے گھر آ رہی ہے اور زخمی ہے سب, اور آدھے تو گنوا چکے ہیں اپنے اپنے ڈیئر ونس کو. ٹھیک ہے, اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے کون ابھی بھی تیار ہے واپس بیٹل فیلڈ میں جانے کے لیے. اوکے, تو آپ سرپرائز ہوں گے کہ اکٹھے ہو گئے لوگ, they were ready,
कोई बात नहीं, सब बुरी हालत में थे, खून निकल रहा है, किसी का चोट लगी हुई है, थके हुए हैं, पूरा दिन बैटल की है, ठीक है। दिस इज 15 शवाल, बैटल हो गया। 16 शवाल को दूसरे दिन ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आस्किंग, मेरे साथ बैटल फील्ड में चलने को कौन तैयार है। इन सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैदर किया, ठीक है, कि ये लोग सब तैयार हैं, ठीक है। एंड ही सेड, अली रदी अल्लाह अन्हु को कमांडर बनाया इस ग्रुप का, और उन्होंने फरमाया कि ठीक है, अब इनफैक्ट सुभान अल्लाह, थोड़े लोग नहीं, तकरीबन 70 पीपल गॉट रेडी टू गो विथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैक टू द बैटलफील्ड, ठीक है। और अली वाज द लीडर ऑफ दी 70 पीपल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि मदीने के बाहर, बिल्कुल जस्ट एट द बाउंड्री ऑफ इट, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड हमरा अल असद। आप अभी भी जाएंगे मदीना तो यू कैन सी दैट प्लेस। हमरा अल असद पर जाओ और वहां पे कैंप करो। तो ये 70 लोगों को भेजा कि जाकर वहां पे कैंप करो, एंड नजर रखो कुरैश की मूवमेंट पर। अब हमें तो ये पता है कि उन्होंने सोचा जंग खत्म हो गई है, हमने मात दे दी है, हरा दिया इनको, और वो चले गए हैं। लेकिन उनको ये पता है कि उन्होंने अभी तक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इन 2 आदमियों को नहीं मारा है जिनको वो मारना चाहते हैं। तो हो सकता है वो फिर से आए ये सोचकर कि हम ठंडे हो गए हैं, हम हार गए हैं, हम हमारा मोरल डाउन है, तो हो सकता है कि वो फिर से पलट कर आए। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको हमरा अल असद पे भेजकर क्या फरमाया, कहा कि देखना, अगर वो अपने ऊंट छोड़कर गए हैं और घोड़े लेकर गए हैं, तो इसका मतलब वो वापस आएंगे और हमें लड़ाई के लिए रेडी होना है। लेकिन अगर वो अपने घोड़े छोड़कर गए और ऊंट लेके गए, तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं है, इसका मतलब वो अब मक्का चले गए हैं। अभी वो फिलहाल अभी पलट कर नहीं आएंगे। फिर भी 3 दिन तक वहां बैठो और देखो उनकी मूवमेंट, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि बैटल इज रियली ओवर और नॉट। व्हाई डिड ही से, आप सोचिए कि अगर वो घोड़े छोड़कर गए और ऊंट पर गए तो इट्स सेफ, और अगर ऊंट छोड़ के गए और घोड़ों पर गए तो इट्स नॉट सेफ। व्हाई? बिकॉज वो घोड़ों पर अगर गए हैं तो वो जाएंगे और लोगों को लेकर और चीजों को लेकर वापस आ जाएंगे। लेकिन अगर ऊंट को लेकर गए तो दे हैव गॉन परमानेंटली, बिकॉज ऊंट स्लोली जाएगा और उस पे सामान लादकर और सब कुछ प्रॉपरली जाएंगे। घोड़े छोड़कर जाएंगे क्योंकि फिर वो वापस आके घोड़े दौड़ाकर लेके चले जाएंगे, बस। So leaving camels behind meant danger, because that means they will come back, okay, because they've left their camels behind. And see, subhan Allah, कैसी उन लोगों की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विजडम और उनकी स्ट्रैटेजीज थी, सुभान अल्लाह। तो 3 दिन ये लोग हमरा अल असद पर बैठे रहे और ये मूवमेंट्स देखते रहे। उन्होंने बताया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो लोग आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊंट ले गए हैं और घोड़े छोड़ गए हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी रुको 3 दिन तक, देख लो, उसके बाद वापस आना। और 3 दिन के बाद ये लोग सब वापस आ गए, ठीक है। नाउ सुभान अल्लाह, दैट आफ्टर they were so tired, affected, defeated, and injured and wounded, they still responded to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to go to Hamra al-Asad, नॉट नोइंग कि दोबारा जंग हो जाएगी या नहीं हो जाएगी या जो भी है। और अब कुरैश में क्या हो रहा है, सीन उधर का देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। अब यहाँ का आपको मैंने बता दिया, मुस्लिम कैंप में क्या क्या हो गया। हमरा अल असद पे बैठ गए जाके 3 दिन के लिए, और यहाँ पे वो मूवमेंट चेक कर रहे हैं और बाकियों को दफना दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी लोग वापस आ गए, वापस आके फिर हमरा अल असद गए हैं टू मेक श्योर दैट अमन रहेगा, या अगर लड़ना है तो फिर वी आर रेडी। तो 70 लोग फिर जाके बैठ गए वहां पर। कुरैश के कैंप में क्या हो रहा है, तो लेट्स गो टू दैट सीन नाउ। अब Quraysh was about to come back. Why? Because Ikrimah wouldn't settle down. Ikrimah kept mocking at them. बहुत उसने उनको सुनाया, कहा कि क्या तुम जीत कर आए हो, मोहम्मद अभी भी जिंदा है,
ابو بکر ابھی بھی زندہ ہے, عمر ابھی بھی زندہ ہے, کیا تم کر کے آئے ہو؟ وہ تو 3 زندہ ہیں, اور ہم نے مدینہ پہ بھی اٹیک نہیں کیا, مدینہ کو بھی چھوڑ دیا, کوئی انویٹ تو نہیں کر سکے ہم, تو کیا ہماری جیت ہے؟ صرف 70 لوگ ان کے مار دیے, بس اتنا ہی نا. تو کیا کیا ہم نے؟ کچھ نہیں کیا. ابھی ہمیں جانا ہے, وائپ کلین کرنا ہے اسلام کو. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو لیو اٹ. اور یاد رکھیے, اکرمہ کون ہے؟ ابو جہل کا بیٹا ہے, اس کے سر پہ بدلہ سوار ہے. یاد رکھیں, ابو جہل کو اس نے دیکھا ہے کس بری طرح سے اور ذلت سے وہ گیا ہے. ٹھیک ہے, وہ اٹکا ہوا ہے اسی بات پر کہ مجھے جانا ہے واپس, ہم سب کو دوبارہ جانا ہے, دوبارہ جنگ کرنی ہے اور ان لوگوں کو مات دینی ہے. کسی طرح محمد کو ختم کرو, کسی طرح مدینے کو ختم کرو, مسلمانوں کو ختم کرو. میں نہیں مانوں گا جب تک کہ, اور یہ انسسٹ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا. ٹھیک ہے, تو اس پر سے صفوان بن امیہ جو ایلڈر تھا آف دا قریش قبیلہ, پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ they used to listen to صفوان بن امیہ, کیونکہ وہ he's a wise man, he's a older noble man of قریش. اس نے بٹھا کر سمجھایا سب کو, ابو سفیان کو اور اکرمہ کو, جلد بازی نہیں کرو, یہ ٹائم صحیح نہیں ہوگا. جو کچھ میں نے سنا ہے تم لوگ کر کے آئے ہو. Now he's an elder, okay, and he is, you can say, a contemporary of Hamza رضی اللہ عنہ. ٹھیک ہے, now he's thinking, imagine کرو تم لوگ کیا کر کے آئے ہو حمزہ کے ساتھ. اس کا چچا تھا, and he is such a قابل warrior. تم نے اس کے ٹکڑے ٹکڑے, وہ بھی غلط طریقے سے کیا ہے, کلیجہ نکالنا, ناک کاٹنا, ہاتھ پیر کے ٹکڑے کرنا اور پرائیویٹ پارٹ بھی کاٹنا. what do you think you are going to face now? اب جب تم جاؤ گے, وہ اب تک باڈی دیکھ چکے ہوں گے, وہ کتنے ناراض ہوں گے, کتنے غصے میں ہوں گے. تو جن لوگوں نے نہیں حصہ لیا ہے نا, آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ کچھ قبیلوں نے حصہ نہیں لیا تھا, اور غزوہ احد میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ عبداللہ بن ابی کیسے واپس چلا گیا تھا, ٹھیک ہے, چیٹ کر کے. تو اب صفوان بن امیہ یہ ڈر رہا ہے کہ اگر اب تم جاؤ گے تو those who didn't take part will also combine. وہ بھی کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ تو بہت برا کیا قریش نے, کس بری طرح سے تمہارے لوگوں کو مارا ہے, ہم بھی چلتے ہیں, ہم بھی چل کے آپ کے ساتھ لڑتے ہیں. تو اب تو وہ لوگ بہت زیادہ زور سے لڑیں گے, تو یہ صحیح وقت نہیں ہے. نیور فائٹ with people who are angry, کیونکہ اینگر میں, ریج میں لوگوں میں پاور زیادہ ہوتا ہے لڑنے کا. تو دس از ناٹ دا رائٹ ٹائم ٹو گو اینڈ اسٹینڈ بفور دیم. وہ تو ختم, وہ تو بہت ریج میں لڑنے والے ہیں اب. تو ڈونٹ فائٹ with angry people. We should not go back. But اکرمہ wouldn't listen. ٹھیک ہے, تو اکرمہ نے بہت پرسسٹ کیا, انسسٹ کیا, ان کو پرسویڈ کیا, کسی بھی طرح لڑنا ہے, واپس جانا ہے, کل محمد. کیا ہم کر کے آئے ہیں, ہماری خواتین بھی جو ہیں ہم سے خوش نہیں ہیں, وہ کہہ رہی ہیں کون سے تم لوگ وارئر ہو, وہ تو زندہ ہے, ایسے ہی آ گئے ہو تم لوگ بس کچھ لوگوں کو مار کے, یہ کیا ہے, یہ فلاں ڈمکا. اینی وے, اب کیا ہوا کہ اس کے پرسسٹنس پر ابو سفیان ڈیسائیڈڈ, اوکے وی ول گو. ابھی ابو سفیان اپنے بندوں کو لے کر مکے سے نکلا ہے, ابھی رستے میں ہے. لیکن ہاؤ اللہ سبحانہ و تعالی when he wants to turn something, he brings a reason and he will turn it. He will bring people. They are his angels. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے, اس کا نام ہے معبد الخزائی. اب معبد الخزائی, خزائی ٹرائب کا is one of the noble men of خزائی tribe. معبد الخزائی جو تھا وہ آ رہا تھا, اس ایریا میں تھا, بیسیکلی مدینہ کے پاس تھا. He heard about this jung. He is not a Muslim. So make sure that you understand what I'm saying. He is not a Muslim, he's a kafir. But when he heard about how they mutilated Hamza, because word of mouth went around and everybody came to know, because it was something very strange they had done, something very wild and aggressive, violent and
despicable they had done. تو اب کیا ہو رہا ہے, ہم معبد الخزائی کو جب یہ سب کچھ پتا چلتا ہے, he is passing by Medina, he decided to go and give his condolence to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So when he goes to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and asks what happened, and he hears more about what is happening, سب لوگ اس کو ساری اسٹوری بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہوا وہ ہوا, اس کو میوٹیلیٹ کیا, اس کو میوٹیلیٹ کیا, ایسے ایسے ہوا, اور اتنی بری طرح سے میوٹیلیٹ. ہی واز ریئلی اپسیٹ. اینڈ یو نو ایک ہیومن فیلنگ ہوتی ہے کہ ہاؤ کوڈ یو ڈو سو مچ. یعنی مار دیا کافی نہیں تھا, اچھا چلو ہاتھ پیر کاٹ دیتے, اتنی بری طرح بے دردی کرنے کی ضرورت نہیں تھی ایک باڈی کے ساتھ. تو معبد الخزائی, اینڈ ہی واز این ایلڈر پرسن, تو اس نے بہت سمپیتھیٹیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنڈولنس کی اور ان سے ہمدردی بتائی, اور کہا میں یہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کہتا چلوں کہ جو بھی میں نے سنا اچھا نہیں ہوا. اور ایک طرح سے he was trying to say sorry from his side for his people because he was not part of it. So he just wanted to let him know and he passed out. I mean he walked out. جب یہ واپس آنے لگا بیک ٹو مکہ, he came across the caravan of ابو سفیان. اب آپ کو پتا ابو سفیان اکرمہ کے کہنے پہ چلے ہیں اور معبد الخزائی مدینے سے واپس آ رہا ہے. He came across the caravan of ابو سفیان. تو ابو سفیان اس کو پوچھتا ہے, اور ابو سفیان is feeling great. This is great. Ma'bad al-Khuzai has just come from Medina. Abhi will get the real news and all the tips of what's going on there. یہ آدمی ہمیں خبر دے گا اور ہم اس کے حساب سے ٹیلی کر کے اس خبر سے ہم جا کر اٹیک کریں گے. تو وہ پوچھتا ہے, او معبد, how did you leave Muhammad? What was his condition and state of mind and what's going on in Medina? What did you hear? What was going on? معبد ابو سفیان کو دیکھ کے کہنے لگا, now this is the picture he's painting, معبد is painting. اس نے اس کو کہا کہ تم سوچنا بھی نہیں اس طرف جانے کا فی الحال, ان سب کے سر پہ خون سوار ہے, سب بہت ہی غصے میں بیٹھے ہیں, اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے نہیں حصہ لیا تھا جنگ میں وہ بھی حصہ لینے کو تیار بیٹھے ہیں, کیونکہ انہوں نے جب سنا کہ اس کے حمزہ کے ساتھ ایسے ایسے ہوا, جو کچھ تم لوگوں نے حمزہ کے ساتھ کیا ہے, اس کو سن کر وہ لوگ بھی سب کھڑے ہو گئے کہ ہاؤ کین دے ڈو لائک دس ٹو somebody. تو اب تو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ سب آئیں گے لڑنے کے لیے, وہ جو نہیں لڑ رہے تھے, جو بیٹھے تھے, جو پیچھے تھے, وہ بھی سب نکل کر آئیں گے. اس طرف کیا رخ مت کرنا, ادھر جانا نہیں, ان کو حملہ کرنے کی کوشش مت کرنا, اور یاد رکھنا میں بڑا ہوں, تمہیں سمجھا رہا ہوں, اور تم میں سے ہوں, کیونکہ he was a kafir too. He said کبھی جو آدمی غصے میں ہونا اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش مت کرنا. اس وقت وہ لوگ سب بہت تیش میں ہیں, چھوڑ دو ان کو اور اس طرف مت جاؤ. So now Ma'bad was actually endorsing everything Safwan said to them. What did Safwan bin Umayyah say to them? غصے والے لوگوں سے لڑائی مت کرنا, اگر وہ اتنے غصے میں ہیں تو it can be harmful for us and blah blah blah. Same thing now Ma'bad is telling. تو now ان کو ایک endorsement مل گیا اس particular point پر. And he said to them, اس نے کہا, ابو سفیان نے پھر معبد سے پوچھا, اچھا تو پھر آپ کی رائے کیا ہے, کیونکہ ہم تو نکلے تھے, اکرمہ انسسٹ کر رہا تھا تو ہم نکلے ہیں, یہ سوچ کر کہ ہم دوبارہ ان پہ اٹیک کر کے جو باقی کچھ ہے ان کو ختم کریں, کیونکہ اکرمہ نہیں سیٹل ہو رہا تھا. تو اب آپ کی کیا رائے ہے؟ نہ سب بیٹھ کر معبد سے رائے لے رہے ہیں. معبد نے کہا, میری رائے یہ ہے, اگر تم میری رائے لینا چاہتے ہو اور میں بڑا ہوں تم سے, اور تم کو یہ رائے دوں گا, جتنا جلدی ہو سکے بھاگ لو واپس مکہ, اور اس طرف کا رخ بھی فی الحال مت کرو. اگر تم لوگ اپنی زندگی چاہتے ہو تو یہاں سے نکل جاؤ, and flee as fast as you can. Don't come this side for the time being. ٹھیک ہے, because it's not the right time. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں پتا نا کہ کیا ہو رہا ہے. معبد ملا ان لوگوں سے, ان سے کیا کہا, یہ تو سب ان کو نہیں پتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن تک حمراء الاسود پر بیٹھے رہے.
ہمراہ الاسد پر اپنے گروپ کے ساتھ انتظار میں رہے کہ جسٹ ان کیس اگر قریش جیسے ہونے والا تھا. سوچئے کہ اکرما کے کہنے پر یہ لوگ واپس آنے والے تھے, تو they should have been prepared to defend Medina and the people and their families and so on. But 3 دن تک جب یہ لوگ نہیں آئے and there was silence around, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, battle is over, let's go home, and غزوہ احد was over. ٹھیک ہے, اب میں صرف کوئکلی بتاتی ہوں 2-3 چیزیں کہ آف کورس whether this battle was a defeat or was it a victory. Of course, apparently it was a defeat. ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹل, یہ جنگ ہم ہارے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن کیا یہ ہار ہماری ہار تھی؟ کبھی کبھی ہار کے پیچھے جیت ہوتی ہے لیکن ہم دیکھ نہیں پاتے. بالکل اسی طرح جیسے ہماری زندگیوں میں بھی کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے ہم ہار گئے, ہمیں لوگوں نے نیچا کر دیا, ہمیں لوگوں نے زخمی کر دیا, ہمیں لوگوں نے مات دے دی, ہم بے گھر ہو گئے, ہم بے سہارا ہو گئے, ہم بے علم ہو گئے, ہم فلاں ہو گئے, ہم اکیلے ہو گئے. لیکن اس میں اللہ تعالی کی پیچھے جتنی سپورٹ ہوتی ہے, وزڈم ہوتا ہے, وہ ہم دیکھ نہیں پاتے, اور اسی میں ہماری جیت نکل پڑتی ہے. تو اصل میں یہ چیزیں ہیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم ہار اور جیت کو کیسے سمجھیں. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ احد میں ہماری جیت ہوئی کہ ہار ہوئی. دیکھا جائے تو کتنے لوگ ہم نے کھوئے؟ 70 پیپل, 75 پیپل ہم نے کھو دیے, which is a lot, کیونکہ آلریڈی تھوڑے لوگ تھے. مسلمانوں کی فوج جو تھی وہ ان کی فوج کی طرح تو تھی نہیں, تھوڑے لوگ تھے. تو اگر اس تھوڑے میں سے بھی 70-75 گزر گئے تو اٹس اے میسو لاس, جبکہ ان کے صرف 22 گئے. they lost only 22 people. We lost 70 people, 75 people. ٹھیک ہے, this is one. So the loss of life, that is definitely there. There were loss of lives. Okay. What was the goal of Muslims and what was the goal of Quraysh? قریش کا گول تھا اسلام کو مٹانا, مسلمانوں کے جتنے بڑے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر, عمر, علی, ان کو مٹانا. ٹھیک ہے. Did they fulfill the goal? Kuffar did not fulfill the goal. They killed many, but they did not kill the people who actually would continue the Islam and Islamic teachings. ٹھیک ہے. What was the goal of the Muslims? Muslims' goal was only to defend Medina. Did they defend Medina? Yes, they did. They lost lives to defend Medina. Okay, they fought, they confronted to defend Medina. So Medina was saved. وہ لوگ آئے تھے مدینہ میں گھسنے, مدینہ کو ختم کرنے, لیکن مدینہ کو ڈیفینڈ کیا مسلمانوں نے. تو گول آف مسلمز واز ٹو جسٹ ڈیفینڈ مدینہ, بیکاز دے ہرڈ کہ یہ لوگ آنے والے ہیں اور مدینے پہ حملہ کریں گے, تو انہوں نے مدینے کو اٹیک سے بچایا. یہ گول تھا مسلمانوں کا. ان کا گول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اسلام کو, مدینے کو مٹانا. یہ کوئی بھی گول نہیں ہو سکا. صرف کچھ لوگوں کو انہوں نے مارا, کچھ نہیں ہو کے بہت سارے لوگوں کو مارا. بٹ گول, they were not successful in their goal, but Muslims were successful in their goal. Number 1. Number 2. Acha. Who remained in the battlefield? بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ جو جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اس کی ہار ہے, اس میں ہمت نہیں ہے واپس آنے کی. کون جنگ کے میدان میں واپس آیا؟ مسلمان. ہمراہ الاسد پر 3 دن تک رہے مسلمان, اور قریش واپس چلے گئے. They did not come back to the battlefield. Muslims remained in the battlefield despite the defeat, to face it again if they come back, to defend their Medina again, to defend their Islam, their deen and everything again. تو جو پیچھے رہتا ہے وہ وکٹوریس ہے, جو چلا جاتا ہے وہ چلا گیا. ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ, کتنے جنگی قیدی تھے جو قریش نے پکڑے, پرزنر آف وار کتنے تھے قریش کے پاس؟ ٹھیک ہے, انہوں نے 70 مارے,
75 मारे हमारे, फाइन. कोई जंगी कैदी ले गए जिसका वो फायदा उठाते, रैंसम मांगते? नहीं, none. लेकिन Muslims had one. Even if it was one, there was a prisoner of war with Muslims, but there was no prisoner of war with the Quraysh. तो Muslims had one prisoner of war, जिसको फिर मैंने आपको अबूजा की स्टोरी सुना दी और आपको उसकी सारी डिटेल्स भी बता दी. थर्ड पॉइंट, ओके, Muslims not just came back to the battlefield. मैंने ये तो बता दिया कि they came back to the battlefield and Quraysh left the battlefield, okay? लेकिन Muslims came back to the battlefield and stayed 3 days. So they waited to face again, whereas Quraysh didn't. They didn't wait. They didn't want to complete their goal. Okay? Okay. So, and of course, from the testimony of Ikrama, you can understand, jab Ikrama khush to nahi aaya wapas jeet kar bhi. He was the one who was feeling so horrible, miserable about this victory. He said, क्या आप लोग विक्ट्री मना रहे हो? क्या विक्ट्री हुई हमारी? हम अभी तक औरतों की तरफ देख नहीं सकते, वो हमारी प्रेज नहीं कर रही हैं, वो हमसे नाराज हो रही हैं कि तुम क्या कर कर आए हो. मदीना तो अभी तक खड़ा है और उसके जो वली हैं वो तो सारे खड़े हैं ऊपर से. तुम सिर्फ कुछ लोगों को, बंदों को मार कर आ गए और तुम समझते तुमने जीत ली जंग. तुमने इस्लाम को तो नहीं मिटाया अभी तक, मुसलमानों के जो सरदार थे उनको तो नहीं मिटाया, तो क्या करके आए हो तुम? तो इक्रमा की ये टेस्टिमनी आपको बता रही है ना कि their victory was not a victory in the sense they could not do fulfill or succeed in their goal. ठीक है? So these are the points. There are certain points of wisdom that we collect from Ghazwa Uhud, inshallah. What is the wisdom behind the battles of Uhud and Badr? और मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसका कंपैरिजन दूंगी और बताऊंगी what is the wisdom that we collect from Badr and Uhud. It's very important that we, Nabi Sallam and Allah subhanahu wa ta'ala giving us these stories is not for just telling stories and giving us history or historical background of this whole thing. It is for us to derive lessons from it. तो हमें इसमें से सबक सीखना है और उस सबक को अपने लिए यूज करना है. तो इसका विजडम क्या है, इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे. सॉरी अबाउट द डिले टुडे. पता नहीं, the laptop was stuck, it was not working, then even the phone was giving me tricks. तो sometimes जब हम delayed क्लास करते हैं, जब बीच में गैप आता है, तो शैतान अपनी तरफ से पूरा हरबा करता है कि किसी तरह हम डिस्करेज हो जाएं, अनॉय हो जाएं और क्लास ना हो सके. बहुत कोशिश करता है वो अपनी तरफ से. हमें डट के मुकाबला करना है और अपनी क्लास करके रखनी है और सबको शामिल होना है ताकि बरकत रहे क्लास में हमारी. और अल्लाह ताला कबूल करे हमारी इस क्लास को. अल्लाह ताला कबूल करे, इसमें अपना फजल डाले, हमें आफियत के साथ रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ रखे, हमें बुरी नज़र से, बुरों से, शैतान के शर से, दुनिया और आखिरत के शर से बचा कर रखे और हमें दुनिया और आखिरत की खैर अता करे और एक्सेप्ट कर ले हमारी इन कोशिशों को. आप लोगों का जुड़ना, मेरा आना, अल्लाह हमें और करने की तौफीक अता करे. आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंता समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंता तव्वाबुर रहीम. बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन व बारिक व सल्लिम. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जज़ाकुमुल्लाहु खैर फॉर लिसनिंग.